أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملی اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لبنہ سمرین، اسٹوڈنٹ آف دارالارقام پرسوئنگ تعلیم القرآن کورس۔ آج ہم جز 12 کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جس میں سورہ ہود جو مکی صورت ہے اس کا کنٹینیویشن ہے۔ اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ کے ذمے ہے رزق اس کا، اور وہ جانتا ہے ٹھکانہ اس کا، اور سپر کرنے کی جگہ اس کی، سب کا سب ایک کتاب میں ہے کھلی۔ یہاں پر جاندار ہر چھوٹی بڑی چیز ہے، کیڑے مکوڑے، جرمز، پرندے اینڈ مینی مور انکلوڈنگ اس۔ اور یہ رزق عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ٹھکانہ اس کا یہاں پہ کہاں رہنے والا ہے، اس کی ماں کون ہوگی، سب کچھ آئے گا۔ اور سپر کرنے کی جگہ انسان جب مر کر کہاں جائے گا، دیٹ از خبر میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور یہ سب کس میں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، اور تھا عرش اس کا پانی پر، تاکہ وہ آزمائے تم کو کون سا تم میں سے زیادہ ہے عمل میں اچھا۔ اور البتہ اگر تم کہتے ہو بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو موت کے بعد، البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں یہ مگر جادو کھلا۔ یعنی اتنی واس قدرت بنانے والے کتنے اسٹرانگ ہوں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پہ اینتھروپک پرنسپل کے بارے میں ہے، ایوری in universe is finally tuned to suit human life on earth۔ تو یہ پورا انتظام اللہ کس لیے کیے؟ تاکہ آزمائے ہم کو، اور اس زندگی کو ہم کیسے لیے ہیں، یہاں پر اہمیت کو سمجھنا ہے زندگی کی۔ اور البتہ اگر ٹال دیں ہم ان سے عذاب کو ایک مدت تک گنی چنی، یہاں پہ عذاب جو ہے قیامت کا عذاب، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ البتہ ضرور کہیں گے کس چیز نے روک رکھا ہے اس کو، خبردار جس دن وہ آئے گا ان کے پاس نہیں ہے پھیرے جانے والا ان سے، اور گھیر لے گا ان کو جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے۔ اور البتہ اگر چکائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت، چھین لے اس کو اس سے، بے شک وہ البتہ مایوس ہونے والے ہیں شدید ناشکر۔ رحمت یہاں پہ فائدہ پہنچانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز انسان کے پاس پرماننٹ نہیں ہے، اس کا مال، اس کی صحت، اس کا بچپن، اس کی خوبصورتی، اس کی جوانی چلی جانے پر وہ مایوس ہو جاتا ہے جیسے اس کو ملی ہی نہیں۔ اور البتہ اگر چکائیں ہم اس کو نعمت بعد تکلیف کے پہنچی اس کو، البتہ ضرور کہیں گے دور ہو گئے تکلیفیں مجھ سے، بے شک وہ البتہ خوش ہونے والے ہیں، بہت فخر کرنے والے ہیں۔ جب نعمت ملتی ہے تو فخر کریں گے، جو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نعمت دے کر بھی آزماتے ہیں۔ مایوسی میں ناشکری نہیں کرنی ہے، اور نعمت کے ملنے پر فخر نہیں کرنا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور انہوں نے عمل کیا اچھے، یہی لوگ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر بہت بڑا۔ سبحان اللہ۔ تو شاید کہ تم چھوڑنے والے ہو بعض حصہ جو وحی کیا گیا تیری طرف، اور تنگ ہونے والا ہے ساتھ اس کے سینہ تیرا، کہ وہ کہیں گے کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر کوئی خزانہ، یا آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ بے شک آپ خبردار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کارساز ہے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیشہ لوگوں کا ایک پریشر ہوتا تھا کہ جب بھی وہ وحی کی بات بتاتے یا قرآن کی بات بتاتے تو لوگ انہیں تانے دیتے، وہ اسے ریجیکٹ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کرتے ہیں کہ جو چیز وحی کی گئی ہے آپ سب کچھ لوگوں تک پہنچائیے۔ تو ہر دین کی دعوت دینے والے کا بھی یہی سچویشن ہے، اگر کوئی بھی لوگوں میں سے غصہ کریں گے یا تکلیف پہنچائیں گے تو بھی ڈرنا نہیں ہے، دعوت دینی چاہیے صحیح دین کی۔ یا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا اس کو، کہہ دیجئے پس لے آؤ 10 صورتیں اس کی مانند گھڑی ہوئی، اور پکارو جس کی استطاعت رکھتے ہو تم سوائے اللہ کے اگر ہو تم سچے۔ نہ ایک صورت اور نہ ایک آیت کوئی لکھ پائے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے کوشچن کر رہے ہیں۔ پھر اگر نہیں وہ جواب دے سکے تم کو تو جان لو کہ بے شک نازل کیا گیا اللہ کے علم کے ساتھ، اور یہ کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، تو کیا تم سب تسلیم کرنے والے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں پورا علم رکھتے ہیں، کمپلیٹ علم، یہ کتاب اس کے طرف سے آئی ہے جو ایک الہ ہے۔ تو یہاں پر یہ چیلنج کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا تو مسلمان بن جاؤ، اللہ کی مرضی کے سامنے مان جاؤ، یا تباہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اوپینین ہے اس میں۔ جو کوئی ارادہ رکھتا ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، ہم پورا کر کے دیں گے اس کی طرف ان کے اعمال کو اس میں، اور وہ اس میں نہ کمی کیے جائیں گے۔ یہ آیت ریاکاروں کے لیے ہے، یہی وہ لوگ ہیں نہیں ان کے لیے آخرت میں سوائے آنکھ کے ضائع ہو گیا جو انہوں نے کیا اس میں، اور باطل ہے جو کچھ ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ جس میں دنیا کے فائدے کے لیے لوگ عمل کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، تو دنیا میں ہی ان کو فائدہ اور اجر ملے گا اور اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایسے عمل جو دنیا کے لیے کرتے ہیں تو سب ضائع ہو جاتے ہیں آخرت میں۔ کیا بھلا وہ شخص جو ہو اوپر ایک واضح دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، اور پیچھے آتا ہے اس کے ایک گواہ اس سے اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی رہنما اور رحمت، کیونکہ قرآن سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب آئی تھی نا، تو اس وجہ سے یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کوئی کفر کرے ساتھ اس کے گروہوں میں سے تو آگ اس کی وعدہ گاہ ہے، بس نہ تم ہونا شک میں اس سے، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گھڑ لے اللہ کے اوپر جھوٹ، یہی لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر اور کہیں گے گواہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر، خبردار لعنت ہے اللہ کے ظالموں پر۔ یہاں پہ جو ہے سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، جنہوں نے جھوٹ بولا یہاں پر زبان سے اور عمل سے دونوں طرف سے جھوٹ بولے، اللہ کی شان کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ظالموں جو ہے یہاں پر شرک کرنے والے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں ٹیڑھاپن، اور وہ ساتھ آخرت کے وہ انکاری ہے۔ یہی لوگ نہ وہ ہوئے عاجز کرتے زمین میں، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے سوائے کوئی مددگار، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب۔ نہ تھے وہ استطاعت رکھتے سننے کی، اور نہ تھے وہ دیکھتے، کیونکہ خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکے تو ڈبل عذاب ہے ان کے لیے، دگنا عذاب۔ یہی وہ لوگ ہیں انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، اور گم ہو گئے ان سے جو کچھ تھے وہ گڑا کرتے۔ نہیں کوئی شک، بے شک وہ آخرت میں وہی ہے جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے اور عاجزی کی اپنے رب کی طرف سے، یہی لوگ جنت والے ہیں، سبحان اللہ، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پہ اچھے عمل جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، قرآن اور سنت کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ہے جنت جو ہے عاجز لوگوں کو عطا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ مثال دو گروہوں کی مانند اندھے اور بہرے ہیں، اور دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال ہے کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے دردناک دن کے۔ یہاں پہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ ڈرتے تھے ان لوگوں کی شرک کرنے سے۔ تو کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، نہیں ہم دیکھتے آپ کو مگر ایک انسان ہمارے جیسا، اور نہ ہم دیکھتے آپ کو کہ پیروی کرتا ہے تیری مگر وہ لوگ جو وہ حقیر ذلیل ہیں ہم میں سے، بظاہر دیکھنے میں، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضل، بلکہ ہم سمجھتے ہیں تجھ کو جھوٹا۔ یہاں پہ جو ہے نوح علیہ السلام سے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے لوگ یا سرداروں تو جو ہے آپ کے یہاں ایمان نہیں لا رہے، اونلی چھوٹے چھوٹے لوگ اور حقیر لوگ ایمان لے آ رہے ہیں، بالکل معمولی لوگ فالو کر رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ وہ بھی آپ کے پاس بھی کوئی شان و شوکت نہیں ہے، مقام نہیں ہے، دولت نہیں ہے، عزت بھی نہیں ہے،
ان لوگوں کے سامنے بھی ان کا اتنا مقام بھی نہیں تھا، تو کیوں وہ پیروی کریں ان کی؟ اس نے کہا اے میری قوم، کیا دیکھا تم نے؟ اگر ہوا میں ایک دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا کی مجھ کو رحمت اپنے پاس سے، تو وہ چھپائی گئی تم پر، کیا ہم لازم کر دیں تم پر اس کو، جب کہ ہو تم اس کو ناپسند کرنے والے؟ یعنی یہاں پہ لازم جو ہے نا، زبردستی سے تم کو نہیں فورس کر سکتا ہوں کر کے نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ اور اے میری قوم، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی مال کا، نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمے، اور نہیں ہوں میں دور کرنے والا ان لوگوں کا جو ایمان لائے، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو ایک قوم ہو جو جہالت برت رہی ہو۔ تو یہاں پر جو ہے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، نہیں میں سوال کرتا ہوں تم پر اپنے دین کے کام کے لیے کوئی مال، اجر میرا اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اے میری قوم، کون مدد کرے گا میری اللہ سے اگر میں نے دور پھینک دیا ان کو؟ کیا پھر نہیں نصیحت پکڑو گے تم؟ تو یہاں پہ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کون مجھے بچائے گا اگر میں اللہ سے نافرمانی کروں تو؟ اور نہ میں کہتا تم کو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کو حقیر سمجھتی ہیں تمہاری نگاہیں، ہرگز نہ دے گا ان کو اللہ کوئی بھلائی، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے، بے شک میں تب البتہ ظالموں میں سے ہوں گا۔ تو یہاں پر جو ہے نوح علیہ السلام خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ کوئی خزانے ہیں اور نہ غیب کا علم ہے۔ انہوں نے کہا اے نوح، تحقیق تو نے جھگڑا کیا ہم سے، پھر کثرت سے کیا تو نے جھگڑا ہم سے، بس لیا ہمارے پاس ساتھ اس کی جو تو دھمکی دیتا ہے ہم کو، اگر ہو تم سچوں میں سے۔ تو یہاں عذاب لے آنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کہا بے شک لائے گا تمہارے پاس اس کو اگر وہ چاہے، اور نہیں تم عاجز کرنے والے۔ تو یہاں پہ جو ہے نوح علیہ السلام نے کہا بے شک لائے گا اس عذاب کو تمہارے پاس صرف اللہ تعالیٰ، اور نہیں فائدہ دے سکتی ہے تم کو میری خیر خواہ، اور اگر میں چاہوں کہ میں خیر خواہی کروں تمہاری، اگر ہے اللہ ارادہ رکھتا کہ بھٹکا دے تم کو، وہ رب ہے تمہارا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینا، معجزے دکھانا، سب کچھ۔ تو ہمیں بھی کسی نبی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، کہہ دیجئے اگر میں نے گھڑ رکھا ہے اس کو تو میرا ذمہ، میرا گناہ، اور میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ اور وحی کی گئی طرف نوح کے کہ بے شک وہ ہرگز نہ ایمان لائے گا تیری قوم میں سے، مگر جو تحقیق ایمان لا چکا، تو نہ تم غم کرو باوجہ اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ کم لوگ ہونے کی وجہ سے تم غمگین نہ ہونا، اور بنا لے ایک کشتی۔ یہاں پر نوح علیہ السلام کو جو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بارے میں ہے، اور بنا لے ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے وحی کے مطابق، اور نہ تو مخاطب ہونا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اور وہ بنا رہا تھا کشتی، اور جب کبھی گزرتا اس پر کوئی سردار اس کی قوم میں سے تو وہ مذاق اڑاتا اس کا، وہ کہتا اگر تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا تو ہم بھی مذاق اڑائیں گے تمہارا جیسے تم مذاق کر رہے ہو۔ بس ان قریب تم جان لو گے کہ جس کے پاس آئے گا عذاب رسوا کر دے گا اس کو، اور اترے گا اس پر عذاب دائمی، دائمی یہاں پہ ہمیشگی کا ہے عذاب، یہاں تک کہ جب آ گیا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے سوار کر لو اس میں ہر چیز کو، دو جوڑے اور اپنے اہل و عیال، مگر جس کے بارے میں گزر چکی جس پر بات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نہ ایمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑے۔ یہاں پہ جوش مارا تنور، تنور جو ہے زمین کی ایک اوپننگ پوائنٹ تھی جہاں سے پانی گش آؤٹ ہو رہا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو زمین سے پانی نکل رہا تھا اور آسمان سے بارش ہو رہی تھی، تو اس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ اور اس نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام کے ساتھ چلنا ہے اس کا اور ٹہرنا ہے اس کا، کس کا؟ کشتی کا، بے شک میرا رب البتہ غفور الرحیم ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ کشتی چل رہی تھی ساتھ ان کے ایک موج میں پہاڑ کی طرح، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور وہ تھا کنارے میں، اے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ، اور نہ ہونا ساتھ کافروں کے۔ اس نے کہا عنقریب میں پناہ لے لوں گا ایک پہاڑ کی طرف جو بچا لے گا مجھ کو پانی سے۔ کہا نوح علیہ السلام نے نہیں کوئی بچانے والا آج اللہ کے حکم سے مگر جس پہ وہ خود رحم کرے، اور حائل ہو گئی، یعنی ان دونوں کے بیچ میں آ گئی،
ان دونوں کے درمیان ایک موج تو تھا وہ غرق ہونے والوں میں سے۔ اور کہہ دیا گیا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور خشک کر دیا گیا پانی، اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، اور آ ٹھہری جودی پر۔ جودی پہاڑ کا نام ہے یہاں پہ۔ اور کہہ دیا گیا دور ہوئی قوم ظالموں کی، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین کو حکم دیا کہ وہ نگل جائے اس کا پانی، اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ تھم جائے، اور پھر جو ہے وہ تھمنے کے بعد میں کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر آ کر رکی۔ یہ ترکی کے ارمینین ماؤنٹینز میں یہ پہاڑ ہیں۔ اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، پھر کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ فرمایا اے نوح، بے شک وہ نہیں تھا تیرے گھر والوں میں سے، بے شک وہ ایک کام تھا یا عمل تھا ناپاک، پس نہ تو سوال کر مجھ سے جس کا نہیں تیرے پاس ساتھ اس کے کوئی علم، بے شک میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو ہو جائے گا جاہلوں میں سے۔ تو یہاں پہ جو ہے بے شک تیرا بیٹا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک تیرا بیٹا نہیں تھا توحید کرنے والوں میں سے، بے شک وہ عمل تھا ناپاک، شرک کرنے والوں میں سے تھا، تو اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو کر کے بتا رہے ہیں۔ کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں سوال کروں تجھ سے جس کا نہیں میرے پاس ساتھ اس کے کوئی علم، اور اگر نہ تو بخشے گا مجھ کو اور نہ تو رحم کرے گا مجھ پہ، میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہاں پہ جو ہے نوح علیہ السلام کی دعا یہاں پر ہے اپنے بخشش کے لیے۔ پکارا گیا اے نوح اتر جا سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اور برکتیں ہوں تجھ پر اور ان امتوں پر جو اس میں سے تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں عن قریب ہم فائدہ دیں گے ان کو، پھر چھو لیں گے ان کو ہماری طرف سے عذاب دردناک، یعنی اگر پھر سے شرک میں جائیں گے تو دردناک عذاب آئے گا۔ یہ خبروں میں سے ہے غیب کی، ہم وحی کر رہے ہیں ان کو آپ کی طرف، نہ تھا تو جانتا ان کو اور نہ تیری قوم اس سے پہلے یہ، پس صبر کرو بے شک انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام واقعوں کو ظاہر کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اتنے سالوں پہلے جو گزرا نا اس کے بارے میں اللہ نے وحی کے ذریعے یہ سب نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اور طرف عاد کے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ نہیں تم مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ یہاں پہ ہود علیہ السلام کا ذکر ہے جو قوم عاد ہے نا ان کے بارے میں۔ اے میری قوم، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں اجر میرا مگر اس ذات کے ذمہ ہے جس نے پیدا کیا مجھ کو، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ اور اے میری قوم بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو، اس کی طرف بھیجے گا آسمان سے تم پر بہت برسنے والا، اور زیادہ دے گا تم کو قوت طرف تمہاری قوت کے، اور نہ تم منہ پھیرو مجرم بن کر۔ یہاں پر جو ہے ہود علیہ السلام ان کی قوم سے بخشش مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرنا ہی جرم ہے۔ ابو داود کی حدیث ہے اور ریلیٹڈ ٹو دس آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر، غم، پریشانی سے نکالنے کا راستہ بتا دیں گے، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بتا دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا اے ہود، نہیں تو لایا ہمارے پاس کوئی واضح دلیل، اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تیری بات سے، اور نہیں ہیں ہم تیرے لیے ایمان لانے والے، نہیں ہم کہتے مگر کہ معاملہ کیا گیا ہے تیرے ساتھ بعض ہمارے الہوں کو برائی کا۔ اس نے کہا بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، اور تم گواہ رہو، بے شک میں بری ذمہ ہوں اسے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو اس کے سوائے پس چال چلو میرے خلاف سب کے سب، پھر نہ تم مہلت دو مجھ کو، بے شک میں نے توکل کیا اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، نہیں کوئی جاندار مگر وہ پکڑے ہوئے ہیں اس کی پیشانی کو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ تو یہاں پہ پیشانی کو پکڑے ہوئے جو ہے نا سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، پکڑ میں ہے، اس کے بارے میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اگر تم منہ پھیر لو تو تحقیق میں نے پہنچا دیا تم کو جو میں بھیجا گیا ہوں ساتھ اس کے تمہاری طرف، اور پیچھے لائے گا میرا رب ایک قوم کو تمہارے علاوہ، اور نہ تم نقصان دے سکو گے اس کو کچھ بھی، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اور جب آ گیا فیصلہ ہمارا اور نجات دی ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ،
ساتھ رحمت کی ہماری طرف سے اور نجات دی ہم نے ان کو عذاب سے سخت۔ اور یہ عاد تھے، انہوں نے انکار کیا۔ یہاں پہ قوم عاد جو ہے نا حود علیہ السلام کی قوم تھی، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے انہوں نے انکار کیا آیت کا، اپنے رب کی، اور نافرمانی کی اس کے رسول کی، اور انہوں نے پیروی کی حکم کی ہر جبار یعنی ظالم اناد کرنے والے کی، اور وہ پیچھے لائے گئے اس میں دنیا لعنت کو اور دن کو قیامت کے۔ خبردار یقیناً عاد نے انکار کیا اپنے رب کا، خبردار دوری ہے عاد کے لیے قوم ہود کی۔ اور آگے کی آیتوں سے میں جو ہے صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور طرف سمود کے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوائے، اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے اور آباد کیا تم کو اس میں، پس بخشش مانگو اس سے، پھر توبہ کرو اس کی طرف، بے شک میرا رب قریب ہے، جواب دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے قریب ہیں، کتنے ہمارے قریب ہیں، اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو وہ جواب دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اے صالح، تحقیق تھا تو ہمارے درمیان بڑا ہونہار اس سے پہلے، کیا تو روکتا ہے ہم کو کہ ہم عبادت کریں جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس کے بارے میں، تم بلاتے ہو ہم کو اس کی طرف بے چین کرنے والے۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا دیکھا تم نے اگر میں ہوں اوپر ایک واضح دلیل کے اپنی رب کی طرف سے، اور اس نے عطا کی مجھ کو اپنے پاس سے رحمت، تو کون مدد کرے گا میری اللہ سے؟ اگر میں نے نافرمانی کی اس کی تو نہیں تم زیادہ دے سکتے مجھ کو سوائے نقصان کے۔ تو یہاں پہ رحمت سے مراد جو ہے یہ فرما رہے ہیں تو جو ہے نبوت ہے۔ تو یہاں پر صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہاری بات سنوں گا اور اللہ کی نہیں تو کون بچائے گا انہیں یہ نقصان سے؟ اور اے میری قوم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے ایک نشانی، یہاں یعنی ان کا معجزہ تھا، اونٹنی ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو دی تھی، اس کے بارے میں ہے۔ بس چھوڑ دو اس کو، کھاتی پھرے زمین میں اللہ کی، اور نہ تم چھونا اس کو ساتھ برائی کے، پس پکڑ لے گا تم کو عذاب قریبی۔ تو انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اس کی۔ اس نے کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں 3 دن، یہ ایک وعدہ ہے نہیں جھوٹا ہو سکتا۔ پھر جب آ گیا حکم ہمارا، نجات دی ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لایا اس کے ساتھ، ساتھ رحمت کی اپنی طرف سے اور عذاب سے اس دن کے، بے شک تیرا رب وہ قوت والا ہے، زبردست ہے۔ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ایک چیخنے تو ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والے، یعنی یہ جو عذاب آیا ان کے اوپر اس کا ذکر ہے، گویا کہ نہیں وہ بسے تھے اس میں۔ خبردار بے شک سمود نے کفر کیا اپنے رب سے، خبردار دوری ہے سمود کے لیے۔ دوری جو ہے یہاں رحمت سے دوری ہے۔ اور البتہ تحقیق آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ، انہوں نے کہا سلام۔ تو ایکچولی فرشتے جو ہیں انسانی شکل میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے، اس کا ذکر ہے اس میں۔ کہا سلام، پس نہ ٹھہرے مگر لے آئے ایک بچڑا تلا ہوا، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہے فوری مہمان آنے پر جا کر ایک بچڑا تلا ہوا لے کر آ گئے۔ پھر جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو نہیں پہنچتی اس کی طرف، انجان ہوا ان سے اور چھپایا ان سے خوف کو، انہوں نے کہا نہ تم ڈرو، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ہم طرف قوم لوط کے۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو خوف میں، تو انہوں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم ڈرو مت، ہم تو فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئے ہیں۔ اور اس کی بیوی کھڑی تھی تو ہنستی، پس بشارت دی ہم نے اس کو اسحاق کی اور ان کے پیچھے اسحاق کے یعقوب کی۔ یہاں پہ جو ہے اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، جو ان کو ہونے والا تھا، ان سے اولاد ہونے والی تھی بی بی سارہ سے، تو اس کے بارے میں یہاں پہ اس کا ذکر تھا۔ بولی ہے افسوس مجھ پر، کیا میں جنم دوں گی اور میں عاجز بوڑھیا، اور یہ میرا شوہر بوڑھا، بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے عجیب۔ انہوں نے کہا کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے، اور اس کے برکتیں تجھ پر ہیں اور تیرے گھر والوں پر، بے شک وہ تعریف والا ہے، بزرگی والا ہے۔ پھر جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف اور آ گئی ان کے پاس خوشخبری، وہ جھگڑنے لگے ہم سے قوم کے بارے میں لوط کے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، البتہ حلم والے ہیں، بہت آہیں بھرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے سافٹ ہارٹڈ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی قوم کے اوپر عذاب آئے، تو وہ فرشتوں سے کہنے لگے کہ پلیز ان کے اوپر عذاب نہ لے جاؤ۔
اے ابراہیم اعراض برتو اس سے، بے شک وہ یقیناً آ چکا تیرے رب کا فیصلہ، اور بے شک وہ آنے والا ہے ان کو عذاب نہ پھیرے جانے والا۔ اور جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس، غمگین ہوئے ان کی وجہ سے اور تنگ ہوا ان کی وجہ سے دل میں، اور کہا یہ دن ہے سخت۔ کیونکہ لوط علیہ السلام کی بستی میں جب فرشتے گئے تو لوط علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی، اور انہیں ڈر تھا کہ میں کیسے ان کو اپنی قوم سے بچاؤں، کیونکہ ان کی قوم جو ہے 3 گناہوں میں مبتلا تھی، ایک تو ہومو سیکسوالٹی میں، ایک مسافروں کو لوٹنے میں، اور کھلے عام برائی کر دی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ اور آئی اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کی طرف، اور اس سے پہلے تھے وہ عمل کرتے برے۔ کہا اس نے اے میری قوم، یہ ہے میری بیٹیاں، وہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، بس ڈرو اللہ سے اور نہ تم رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں۔ کیا نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص سمجھدار؟ یہاں پہ جو ہے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ان کی قوم ان فرشتوں کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا البتہ تحقیق تو جانتا ہے نہیں ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں سے کوئی حق، اور بے شک تو البتہ تو جانتا ہے ہم جو چاہتے ہیں، یعنی ہمیں یہ عورتوں کے ساتھ نہیں کرنا ہے بلکہ مردوں کے ساتھ شہوت پوری کرنا ہے، اس کے بارے میں وہ بول رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر بے شک میرے لیے ہوتی ساتھ تمہاری قوت، یا میں پناہ لے سکتا سہارے کی طرف شدید۔ انہوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، ہرگز نہ وہ پہنچیں گے تیری طرف، بس لے چل اپنے گھر والوں کو ایک حصے میں رات کے، اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک مگر تیری بیوی، بے شک وہ پہنچنے والی ہے اس کو جو پہنچا ان کو، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا نہیں ہے صبح قریب ہے۔ یعنی یہاں پہ جو ہے فرشتے اپنے آپ کو ظاہر کیے لوط علیہ السلام کے سامنے۔ لوط علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو اور ان کے گھر والوں کو یہ حکم آیا کہ وہ رات کے حصے میں جو ہے بستی کو چھوڑ کر چلے، اور ان کو یہ بھی حکم آیا کہ اگر ان پر عذاب آئے تو پلٹ کر نہ دیکھیں۔ لیکن ان کی بیوی جو ہے پلٹ کر بھی دیکھی، اور ان کی ہمدردیاں ان کی قوم کی طرف تھی، تو جو پتھروں کی بارش ہوئی نا ان کی بیوی کے اوپر لگی، اور وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ تو جب آ گیا حکم میرا، کر دیا ہم نے اس کے اوپر والے حصے اس کا نچلا حصہ، اور برسایا ہم نے اس پر پتھر پکی ہوئی مٹی کے تہ تہ، یعنی بستی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے اکھاڑ کر دیا تھا، اور جو یہ عذاب آیا نا بیک کلے کے سٹونز اینڈ پیبلز کی بارش ہوئی تھی ان پر، یہ والا عذاب آیا تھا۔ نشان زادہ تیرے رب کے یہاں، اور نہیں ہے وہ ظالموں میں سے کچھ دور۔ اور ان کے جو ریمینس تھے نا وہ عرب کے علاقوں سے بہت قریب تھے، تو ہمیں جو ہے اپنے رب کی اور رسولوں کی اطاعت کرنی چاہیے، اور کسی کی بھی طرح کے شرک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Please do like, share and subscribe our videos. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجة